اس داستان کا عنوان ہے اللہ پر خالص توکل کا انعام۔ علاقے میں قحط سالی تھی اور جانور سب کچھ کھا کر فارغ ہو گئے تھے، مزید کچھ کھانے کو رہا نہیں، اور مویشی مالکان نہایت پریشان تھے۔ اس دوران مولوی قیوم صاحب نے جمعے کے خطبے میں نہایت یقین کے ساتھ یہ بات بتائی کہ اگر اللہ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ پڑھ کر دریا کو حکم دیا جائے تو وہ بھی نافرمانی نہیں کرتا۔ شاید یہ اس کا مولوی صاحب کے پیچھے زندگی کا پہلا جمعہ تھا کہ بات اس کے دل میں اتر کر یقین کا درجہ پا گئی۔ اس نے واپس آ کر اپنی بکریاں کھولی اور سیدھا دریا پر چلا گیا، اونچی آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور دریا کو کہا کہ وہ ذرا پار اپنی بکریاں چرانے جا رہا ہے، اس لیے وہ اسے اوپر سے گزرنے دے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی بکریوں کو ہانکا اور دریا کے اوپر سے چلتا ہوا دریا پار کر گیا۔ علاقہ گھاس سے بھرا پڑا تھا، درختوں کے پتے بھی سلامت تھے کیونکہ یہاں تک کسی کو رسائی حاصل نہیں تھی۔ اب تو یہ اس کا معمول بن گیا، وہ بکریاں پار چھوڑ کر خود واپس آ جاتا اور شام کو جا کر واپس لے آتا۔ اس کی بکریوں کا وزن دگنا چگنا ہو گیا تھا۔ تو لوگ چونکے اور اس سے پوچھا کہ وہ اپنی بکریوں کو کیا کھلاتا ہے۔ وہ سیدھا سادہ صاف انسان تھا، صاف صاف بات بتا دی کہ جناب ہم تو دریا پر اپنی بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ بات سب نے سنی مگر یقین کسی نے نہ کیا کیونکہ یہ ایک ناقابل یقین بات تھی، مگر بات ہوتے ہوتے مولوی قیوم تک جا پہنچی۔ مولوی قیوم نے اس چروائے کو بلا بھیجا اور اصل حقیقت بتانے کو کہا۔ چروائے نے مولوی قیوم کو اپنا خطبہ یاد کروایا اور کہنے لگا، مولوی جی میں تو خود آپ کے پاس شکریہ ادا کرنے کے لیے آنا چاہتا تھا۔ آپ نے ایک جمعے میں یہ نسخہ بتایا تھا کہ بسم اللہ کہہ کر دریا کو حکم دو تو وہ بھی انکار نہیں کرتا۔ مولوی صاحب ایک دم حیرت کی تصویر بنے بیٹھے رہے۔ بھائی ایسی بات تو ہم ہر جمعے کو کرتے ہیں، مگر ان کا مقصد تو لوگوں کا ایمان بنانا ہوتا ہے۔ مگر چرواہا اپنی بات پر قائم رہا کہ بس میں تو بسم اللہ کہہ کر پانی پر چلتا ہوا بکریوں سمیت پار چلا جاتا ہوں۔ آخر کار مولوی صاحب نے صبح خود یہ تجربہ کرنے کی ٹھانی۔ لوگ بھی صبح دریا کے کنارے جمع ہو گئے اور چرواہا بھی آ گیا۔ مجمع بہت زیادہ تھا۔ مولوی صاحب نے ایک دو دفعہ اندر ہی اندر ارادہ کیا کہ انکار کر دیں، مگر وہ جو مولوی صاحب کو مسجد سے کندھوں پر اٹھا کر لائے تھے ابھی بھی جوش و خروش سے اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے اور مولوی قیوم کے حق میں تعریفی نعرے لگ رہے تھے۔ آخر کار مولوی صاحب نے ایک رسہ منگوایا اور پہلے اسے درخت کے ساتھ باندھا، پھر اپنی کمر کے ساتھ باندھا اور پھر ڈرتے ڈرتے ڈھیلا ڈھالا سا بسم اللہ پڑھا اور دریا پر چلنا شروع ہو گئے۔ مگر پہلا پاؤں ہی شراب سے پانی میں چلا گیا اور مولوی قیوم صاحب ڈبکیاں کھانے لگے۔ بدحواسی میں وہ یہ بھی بھول گئے کہ وہ ابھی کمر کمر پانی میں اٹھ کر کھڑے بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ پانی کے بہاؤ میں بہنا بھی شروع ہو گئے۔ لوگوں نے کھینچ کھونچ کر باہر نکالا اور سوکھنے کے لیے سائیڈ پہ لے گئے۔ مولوی صاحب کی اس حالت نے چروائے کو بھی پریشان کر دیا۔ مولوی صاحب کی بسم اللہ کو کیا ہو گیا ہے، مگر کیونکہ اس کا یہ روز کا معمول تھا لہٰذا اس کے اپنے یقین میں کوئی فرق نہ آیا۔ اس نے بسم اللہ کہہ کر بکریوں کو پانی کی طرف اشارہ کیا اور خود ان کے پیچھے چلتا ہوا ان کو پار چھوڑ کر واپس آ گیا۔ لوگ اسے ولی اللہ سمجھ رہے تھے اور اس کے حق میں نعرے لگا رہے تھے، مگر وہ سب سے بے نیاز سیدھا مولوی قیوم کے پاس آیا اور کہا کہ مولوی صاحب میں آپ کی بسم اللہ کی طرف سے کافی پریشان تھا، مگر پانی پر چلتے ہوئے مجھے آپ کی بسم اللہ کی بیماری کا پتہ چل گیا۔ اس نے درخت سے بندھے رسے کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ
مولوی صاحب، یہ ہے آپ کی بسم اللہ کی بیماری، آپ کی بسم اللہ کی برکت کو یہ رسہ کھا گیا۔ آپ کو اللہ اور بسم اللہ سے زیادہ اس رسے پر بھروسہ تھا، لہٰذا اللہ نے بھی آپ کو رسے کے حوالے کر دیا۔ کمال کرتے ہیں آپ بھی مولوی صاحب، میں نے آپ کے منہ سے سنا اور یقین کر لیا، اور میرے اللہ نے میرے یقین کی شرم رکھ لی، مگر آپ نے اللہ کا کلام پڑھا مگر یقین نہیں کیا، لہٰذا اللہ نے آپ کو رسوا کر دیا۔ یہی کچھ حال ہماری نمازوں اور دعاؤں کا ہے، ہر ایک عبادت یقین سے خالی ہے۔ اللہ پاک ہمیں یقین اور توکل عطا فرمائے، اور جن بیکار چیزوں کے لیے ہم پریشان ہیں ان سے بے نیاز کر دے، آمین۔